یہودیوں نے اسلامی رواداری کے سائے میں وہ چیز حاصل کر لی تھی جو ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جزیہ قبول کرنے سے زیادہ قدر والی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطیب خاطر اور صاف نیت سے یہ قبول کر لیا تھا کہ یہ یہودی مسلمانوں کے حلیف اور ان سے متفق رہیں گے اور اپنی جانوں اور عزتوں کے بارے میں مطمئن ہوں گے اور اپنے دین کے بارے میں آزاد ہوں گے، اور اس کے بالمقابل مسلمان باوجود یثرب میں بادشاہ ہونے کے ان سے 1 درہم بھی نہ لیں گے، اور وہ معاہدہ یثرب کے بموجب مسلمانوں کے ساتھ نفع و نقصان میں شامل ہوں گے۔ اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ وہ اس معاہدے کے بموجب ایک مستقل امت ہوں گے جو ملت اسلامیہ کے ساتھ تمام حقوق میں بغیر کسی امتیاز کے مساوی ہوں گے۔ لیکن یہودیوں نے اس رواداری اور حسن سلوک کا کس وجہ سے مقابلہ کیا جس نے انہیں باوجود اسلامی عربی اکثریت کے درمیان غیر ملکی یہودی اقلیت ہونے کے ایسا بنا دیا ہے کہ انہوں نے اپنی دینی، اجتماعی اور اقتصادی زندگی میں جو یثرب میں اسلام کے تسلط سے قبل انہیں حاصل تھی کسی تبدیلی کا شعور نہ کیا۔ یہود نے نازک ترین اوقات میں اس رواداری اور حسن سلوک کا مقابلہ غداری، خیانت، ڈکٹیٹرشپ، ظلم اور عہد شکنی سے کیا۔ یہ اسرائیلی قبیح اخلاق ہیں جو اس وقت سے ان کے لازم حال ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے یثرب میں یہودیوں کے ان اخلاق سے بڑی پریشانیاں اٹھائیں اور سخت خطرناک مشکلات اور کئی سازشوں کا سامنا کیا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ رواداری اور درگزر کا سلوک کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عہد شکنی اور ڈکٹیٹرشپ کے بالمقابل باوجود طاقت رکھنے کے ان کی خونریزی سے اجتناب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ عفو درگزر کا جو آخری اقدام کیا وہ مدینہ میں بنی نضیر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون کی حفاظت کی اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید ہونے سے بچایا اور انہیں پرامن طریق سے مقدور بھر سامان اٹھا کر جہاں وہ چاہیں جانے کی اجازت دے دی، مگر ان یہودیوں نے خیبر میں ابھی ٹھکانہ بھی نہ پکڑا تھا کہ انہوں نے اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا خطرناک اڈا بنا دیا۔ اس اڈے کی موجودگی سے مسلمانوں کو شدید پریشانیوں اور خطرناک احوال سے دوچار ہونا پڑا۔ قریب تھا کہ وہ ان کی ہستی کو ملیا میٹ کر دیتے، جیسا کہ ہم نے اپنی 2 پچھلی سیریز میں یعنی غزوہ احزاب اور بنی قریظہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ان یہودیوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ خواہ ان سے کس قدر درگزر اور حسن سلوک کیا جائے اور خواہ ان کو کس قدر پختہ عہد دیے جائیں، وہ جب تک زندہ ہیں اسلام کے وجود کو ختم کیے بغیر اور مسلمانوں کی جڑ کاٹے بغیر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اس لیے یہ ایک بدیہی اور ضروری امر ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جارحیت کو ختم کرنے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے یہود کے وجود کے خاتمے کے بغیر اور کوئی راستہ اختیار نہ کریں۔ اگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو ان کے گھروں میں منتقل نہ کر دیتے اور ان کی جارحیت کے اڈے پر قبضہ نہ کرتے تو ان کی جارحیت کا خاتمہ نہ ہوتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی جارحیت اور عہد شکنی کے شر سے مسلمانوں کی امن و سلامتی کے ضامن بن گئے۔ اس جگہ واللہ اعلم وہ سبب معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے اہل کتاب سے جزیے کی قبولیت کے قانون کے بعد خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں کیا جو وہ دوسرے اہل کتاب کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ان سے جزیہ لینے پر ہی اکتفا کرتے، کیونکہ ان یہودیوں کا حکم ان عہد شکن غداروں کا ہو گیا تھا جن سے بار بار عہد شکنی، غداری، تمرد اور ڈکٹیٹرشپ کا ارتکاب ہوتا تھا۔
اور بار بار کے تجربات نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ ان کا کسی عہد کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں، اور خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کا جزیہ قبول کرنا ایک عہد تھا، اور سال ہا سال کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک نیا موقع فراہم کرنا ہے، جیسا کہ بنو نذیر نے احزاب کو تیار کر کے کیا، اور بنو نذیر نے اس وقت کیا جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہایت نازک وقت میں عہد شکنی اور غداری کی۔ اسی لیے واللہ عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے صرف 2 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کیا، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو کر اسلامی سوسائٹی کا جزو بن جائیں، اور یا مسلح تصادم کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ جو کام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہم نے تحلیل و تجزیے اور استنتاج کر کے جس بات کو اختیار کیا ہے اس کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیے کی ادائیگی کی پیشکش کے بغیر یہود خیبر کے ساتھ جنگ کرنے پر اس لیے اصرار کیا تاکہ ان کا وجود اور اموال محفوظ رہیں، حالانکہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیما کے یہودیوں سے جزیہ قبول کیا اور ان کے تمام اموال کو ان کے لیے چھوڑ دیا، اور ان سے جنگی لوگوں کی طرح سلوک نہیں کیا، اور انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا، اور ان میں سے کسی مرد، عورت یا بچے کو قیدی نہیں بنایا۔ اسی طرح کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کے یہودیوں کے ساتھ مصالحت کے وقت کیا، اور ان سے نصف زمین لینا قبول کر لیا، اور انہیں ان کے علاقے میں آزاد چھوڑ دیا، حالانکہ فدق کو خیبر کے مضافات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اور تیما کے یہودیوں اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان امتیازی سلوک روا رکھا، اس لیے کہ خیبر کے یہودیوں نے اپنے متواتر جارحیت اور سازشوں سے مسلمانوں کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا، جو پہلے 2 مقامات کے یہودیوں نے نہیں کیا۔ یہود خیبر کی سازشیں اس وقت ختم ہوئیں جب مسلمانوں نے خیبر پر غالب آ کر ان کے دخیل اور کمینے وجود کا خاتمہ کر دیا۔ نیز تیما، شمال اور فدق کے یہودیوں کا ان خوفناک اور جارحانہ سازشوں میں کوئی ہاتھ نہ تھا جن کی تیاری خیبر میں ہوئی تھی، اور ہجرت کے 4تھے سال جنگ خندق میں سادات خیبر نے خود احزاب کی قیادت کی تھی۔ جنگ کا آغاز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نمائندہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر خیبر کے یہودیوں کو اسلام میں داخل ہو کر اپنے خون کا تحفظ کرنے اور تمام حقوق میں مسلمان عربوں کے ساتھ برابر ہونے اور کفر کی ظلمت سے نکل کر نور توحید کی طرف آنے کی جو دعوت دی، اس کے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں اپنی کثرت تعداد، تیاری اور سامان جنگ پر بڑا ناز تھا، اس دعوت کا جواب قطعی انکار میں دیا، بلکہ یہود نے جواب میں جنگ کا آغاز کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے دن خیبر پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں پر سخت حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے اور 50 زخمی ہو گئے، جس میں سے بعد میں مسلمانوں کے پڑاؤ کے امدادی سینٹر میں لایا گیا۔ قیادتوں اور جھنڈوں کی تنظیم و تقسیم۔ یہودیوں نے جب دعوت امن کے رد کرنے پر اصرار کیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوج کو تیار کرنے اور قیادتوں کو تقسیم کرنے میں لگ گئے۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ خیبر کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سفید تھا، جسے عقاب کہتے تھے۔ اس میں سیاہی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے دن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کو امن اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ انصار و مہاجرین کے 4 جھنڈے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے سے قبل 4 قیادتوں میں 4 جھنڈے تقسیم کیے۔ 2 جھنڈے مہاجرین کے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور 2 جھنڈے انصار کے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ابن سعد اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جھنڈے صرف جنگ خیبر کے روز ہی تھے، اس دن سے قبل چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دور میں الرایہ اور اللواء یعنی بڑا اور چھوٹا جھنڈا، ان میں فرق کیا جاتا تھا۔ پہرا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے کے لیے ایک فوجی دستہ تیار کیا جو رات کے وقت دشمن کے قلعوں کے ارد گرد گشت کرتا تھا اور اس کی حرکات کا بھی جائزہ لیتا تھا۔ جن لوگوں نے اسلامی پڑاؤ کی پہرے داری کرنے اور رات کو گشت کرنے کی ذمہ داری لی، ان میں حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور پڑاؤ کی قیادت اور الرجی میں انتظامیہ کے تمام امور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپے گئے۔ یہود کی کھیتیوں کی بربادی اور کچھ کھجوروں کا جلانا۔ مورخین کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو انتباہ کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی حربی کارروائی یہ کی کہ ان کی کھیتیوں اور کھجوروں پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں نے دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان کی کھجوروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ مجموعی طور پر مسلمانوں نے 400 کھجور کے درختوں کو کاٹا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاٹنے سے منع فرمایا تو وہ رک گئے، اور جن کھیتوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا اور جن کھجوروں کو کاٹا وہ پہلے حصے یعنی علاقہ نطوط میں تھیں، اور خیبر کا پہلا حصہ وہ ہے جس نے شدید ترین معرکوں کو دیکھا ہے۔ حصول مقصد کے لیے مشکل مہم۔ خیبر کے جنگی مراحل کے متمتع کرنے والے پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خیبر میں یہودیوں کے وجود کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کو عظیم پریشانیوں اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر مستزاد یہ کہ قلعے نہایت مضبوط تھے اور یہودی جانبازوں سے پر تھے جو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ پھر آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے حملے سے قبل ہی بہت سے مسلمانوں کو بخار نے آ لیا، کیونکہ خیبر قدیم زمانے سے تالابوں کی کثرت کی وجہ سے بخار کا گھر ہے۔ اس بخار نے مسلمانوں کی جسمانی قوتوں کو متاثر کیا، لیکن ان کے عزم میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے بڑے صبر اور بہادری کے ساتھ جنگ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ انہیں فتح حاصل ہو گئی۔ حملے کا آغاز کیسے ہوا؟ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ خیبر کے قلعوں میں سے کون سا قلعہ سب سے پہلے مسلمانوں کے حملے کا نشانہ بنا۔ تحقیق اور روایات کے موازنے کے بعد ہمارے نزدیک مرجح بات یہ ہے کہ جمہور مورخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے النطوط اور الشق کے قلعوں پر حملہ کیا۔ یہ خیبر کے نصف اول میں واقع ہے اور یہ 5 قلعے ہیں۔ النطوط کے قلعوں میں سب سے پہلے نائم کا قلعہ ہے جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ خیبر کے قلعوں کے حصول مقصد کے لیے داخل ہونا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ وہ بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کے فتح کرنے کے لیے منجنیق اور آگ اگلنے والے تباہ کن آلات کی ضرورت تھی جن کو بہت سی قومیں استعمال کرتی تھیں، جن میں خود یہود خیبر بھی شامل تھے۔ لیکن جس وقت مسلمان خیبر کی جانب آئے اس وقت ان کے پاس ان تباہ کن آلات میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، اس لیے قلعہ بند یہودیوں نے سخت مقاومت کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت صعوبت برداشت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کا پہلا پڑاؤ۔ جیسا کہ ہم اس سیریز میں پہلے بیان کرائے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی شمالی جانب سے جو النطوط کے بالائی حصے میں ہے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا،
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود اور شام کے درمیان حائل ہو جائیں اور غطفان کو بھی جانبازوں کی مدد دینے سے روک دیں۔ اور عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے النطاط کے بالائی حصے میں ایک کھلی جگہ پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا جو قلعہ نائم کے قریب تھا، اور یہ خیبر کا پہلا قلعہ ہے جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور یہود کے مشہور شاہ سوار مرہب کا قلعہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے پہلے روز قلعہ نائم پر پرزور حملہ کیا، اور اس قلعے پر حملہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرب نامی گھوڑے پر سوار تھے اور 2 زرہیں اور خود پہنے ہوئے تھے۔ خود کے اوپر ایک اور خود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ قلعہ نائم کے سامنے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے اس قلعے پر سخت حملہ کیا اور پورا دن اس پر حملہ آور رہے، لیکن یہود کی جانب سے مرہب اور اس کے بھائی یاسر اور حارث کی قیادت میں انہیں سخت مقاومت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس قلعے پر مسلمانوں کے پہلے دن کے حملے ناکام ثابت ہوئے، بلکہ قلعہ نائم کے دفاع میں یہودیوں کی جانبازی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول کر الٹا مسلمانوں پر سخت حملہ کر دیا، اور حارث ابی زینب مرہب کے بھائی کی قیادت میں قلعے سے باہر نکل کر ان کے دستے مسلمانوں پر پل پڑے اور انصار کے دستوں سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ قلعے کے باہر زبردست جنگ کے بعد انصار نے یہودی سالار حارث کو بھگا دیا اور یہودیوں کو ہنکا کر قلعے کے اندر داخل کر دیا، اور انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مگر یہودیوں نے نئے سرے سے دوبارہ حملہ کیا اور قلعے کے دروازوں کو کھول دیا، اور اسینر کی قیادت میں، جو کہ مرہب کے خاندان کا ایک آدمی تھا، سخت حملے کیے، مگر مسلمانوں نے ان حملوں کو روک لیا، لیکن یہود نے ان پر سخت دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ انہیں بکھیر دیا اور یہ اپنے حملے کی جگہ پر آ گئے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزری۔ 50 زخمی اور 1 شہید۔ جنگ کے پہلے روز قلعہ نائم یعنی مرہب کے سامنے مسلمانوں کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ قلعے کے برجوں سے یہودیوں کی تیر اندازی سے 50 آدمی زخمی ہو گئے۔ ان سب زخمیوں کو دوسرے دن الرجی میں علاج کے لیے لایا گیا، جو وہاں کا امدادی سینٹر تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منذر کے مشورے سے اپنا ہیڈ کوارٹر اس جگہ منتقل کر لیا، جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ خیبر کے پہلے شہید محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معرکہ خیبر کے پہلے روز سب سے پہلے شہید ہونے والا جوان محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جنگ میں قتل نہیں ہوئے، انہیں اس وقت دھوکے سے قتل کر دیا گیا جب وہ قلعہ نائم کے کسی ذیلی مکان میں سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی یہودی سپاہی موجود ہوگا۔ محمود بہادروں کی طرح جنگ کرنے کے بعد، یہ دن شدید گرمی کا تھا، وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس سائے میں آ گئے تو ان پر مرہب یہودی نے چکی کا ایک پارٹ گرا دیا جو ان کے سر پر لگا، جس سے ان کا خود ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ ان کی پیشانی کی کھال ان کے منہ پر گر پڑی۔ انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا تو کھال دوبارہ پہلے کی طرح پیشانی پر لگا دی گئی، پھر ان کے سر پر پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد انہیں امدادی سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ وادی الرجی میں 3 دن کے علاج کے بعد ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر کی تبدیلی۔ جنگ کے پہلے روز جس میں مسلمانوں کو شدید پریشانی اور نقصان اٹھانے پڑے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے سالار نے، جو انصار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے، حباب بن منذر کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے
वो जंगी हिकमत अमली के नुक्ता नज़र से मुनासिब नहीं।